أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن کریم میں موضوع کی نوعیت کے اعتبار سے خطاب کیا جاتا ہے. کبھی خطاب عام ہوتا ہے تو اس میں عام انداز اختیار کیا جاتا ہے اور اس کو جیسے یوں کہہ دو یا ایھا الناس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اے لوگو، تمام بنی و انسان سے خطاب ہوتا ہے. اور کبھی موضوع کسی خاص سلسلے سے متعلق ہے تو وہاں پر خطاب بھی خاص ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والوں کو خطاب، یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو خطاب، موضوع کا تعلق ان کے ساتھ. اور یہاں پر اس جگہ پر چونکہ یہ موضوع عام ہے تو عمومی خطاب ہوا، یا ایھا الناس، اے لوگ، یا عمومی خطاب ہے. اور چونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام کر لیا تھا. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ان کی کیفیت تھی. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حلال اور پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم دیا اور اس کا خطاب بنی نوع انسان کو کیا، اور ایک قانون کی پابندی کا درس دیا کہ اس قانون کو اختیار کر لو اور اس کی پابندی کرو. اور وہ کیا کہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے صرف انہیں استعمال کرو، اور جو حرام ہیں لہٰذا ان سے بچتے رہو. تمہیں کسی چیز کو حلال قرار دینے کا، کسی کو حرام قرار دینے کا اختیار نہیں ہے، یہ اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں کہ آپ خود کسی چیز کو حلال قرار دیں، کسی چیز کو حرام قرار دیں. نہیں، یہ اتھارٹی اللہ رب العزت. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ محترمہ کے یہاں اکثر جاتے اور دیر سے آتے، تو آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کچھ بو سی آ رہی ہے مغافیر کی. تو آپ نے فرمایا میں نے تو وہاں شہد کھایا تھا. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں استعمال کروں. صرف اپنے لیے کہا، امت کے لیے نہیں، ازواج کے لیے نہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت اتاری اور اس میں فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا آپ انہیں کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں؟ گویا یہاں تک حکم آیا. تو گویا پتہ چلا کسی چیز کے حلال اور حرام قرار دینے کی یہ اتھارٹی اللہ رب العزت کے ہاں ہے. جب اللہ کے ہاں ہیں تو اللہ رب العزت کے قائم کردہ قانون کی پابندی کرو کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہیں،
جن کو حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور اگر تم اپنے پاس سے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دو گے تو اصل راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور جب اصل راستے سے بھٹک جاؤ گے تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر کامیابی کے بجائے ناکامی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو یہاں یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ زمین کے اندر جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ان کو کھاؤ۔ یہاں خطاب ناس انسانوں سے ہے، حالانکہ جیسے انسانوں کے لیے حلال کوئی چیزیں انسانوں کے لیے حرام ہیں، ایسے جنات کے لیے بھی حلال اور حرام ہیں۔ جیسے انسان مکلف ہیں جنات بھی مکلف ہیں، تو یہاں انسانوں کو خطاب کیا اور جنات کو نہیں، انسانوں کی تخصیص کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ زمین کی خلافت انسانوں کے لیے ہے، اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو اس لیے انسان کو براہ راست خطاب کیا، اور جنات وہ ان کے تابع ہیں، لہٰذا اس لیے ان کا الگ سے ذکر نہیں کیا، اور وہ تابع ہو کر ان کے لیے بھی یہ چیزیں حلال و حرام ہیں، لہٰذا وہ تابع ہو کر آگے فرمایا کھاؤ تم زمین میں سے وہ چیزیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ زمین کی چیزوں میں دو شرطیں لگا دی، نمبر ایک حلال، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یعنی طیباً پاکیزہ چیز، دو شرطیں کہ وہ کھلاؤ جو حلال بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، یہ کھلاؤ۔ حلال کس سے کہا جاتا ہے؟ حلال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرمایا حلال سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کے کھانے کی اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے وہ حلال ہے، اور جس کے کھانے کی اجازت نہیں دی ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ اس چیز کو بھی ایڈ کیا گیا کہ جس سے اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے ذریعے شرعاً جس چیز کو حلال قرار دیا انبیاء کے ذریعے وہ حلال ہے، اور جس کو شرعاً حلال نہیں قرار دیا وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ جس سے منع کیا گیا وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے۔ اور طیب کس سے کہا گیا؟ فرمایا طیب سے مراد یہاں پر وہ پاکیزہ چیز جس کے اندر جو ہے بذاتی ہی لذت ہو، اور فرمایا کہ ایسی چیز کہ جو گویا کہ اس کے ساتھ کسی اور کا تعلق، کسی کے حق کا تعلق نہ ہو، کسی کا حق اس سے متعلق نہ ہو، اس چیز کو پاکیزہ چیز کہا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز بدبودار چیز ہے اور وہ گویا کہ کوئی شخص اس کو کھانا پسند کرے بھی، وہ نہیں ہوگی بھلے شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ نہیں کہلائے گی، اور اس کے ساتھ انسانوں کا حق متعلق ہوگا۔ اس کی مثال یوں دی گئی، جیسے آپ یہ دیکھ لو کہ ایک بکری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ جب حلال ہے بنفسی حلال ہے، ذبح کر کے ایک آدمی کھا رہے حلال ہے، لیکن وہی اگر کسی سے اس نے کیا کر دیا؟ غصب کر دی، چوری کر دی، اب یہ پاکیزہ نہ ہوئی، اب یہ طیب نہ کہلائی، پاکیزہ نہ کہلائی، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی مال ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ رشوت کے طور پر لے لے گا دوسرے سے تو یہ پاکیزہ نہیں ہوگا، اب اس کو اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس لیے یہاں کہہ دیا کہ تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اور اس کو بالفاظ دیگر یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ حلال اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے حق کو ملحوظ رکھا جائے، اللہ کے حق کو سامنے رکھا جائے، اور گویا طیب اس سے کہا جاتا ہے کہ جس میں بندے کو حق کو ملحوظ رکھا جائے کہ بندوں کے حق کو دبایا نہ جائے اور بندوں کے حق کو غصب نہ کیا جائے۔ تو فرمایا تم کھاؤ زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے طریقے پر نہ چلو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی دشمنی کسی منزل اور کسی مرحلے پر نہیں چھوڑتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک تمہارا دشمن ہی ہے۔ جب دشمن ہے اس نے اس وقت قسم اٹھا کر کہا تھا میں نے گمراہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، وہ کوئی موقع بھی گویا اپنے پاس سے نہیں جانے دیتا۔ لہٰذا جب تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے تو اس کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کی اتباع نہ کرے۔ اس کا حال کیا اس کی دشمنی کا؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ سوء برائی کو کہا جاتا ہے اور فحشاء بے حیائی کو کہا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے کرتے ہوئے یوں کی اور یہ فرمایا کہ سوء سے مراد جو ہے وہ گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، جیسے غیبت،
झूठ बोलना, गाली देना, चुगली करना, इन गुनाहों का ताल्लुक ज़ुबान से है। तो लिहाजा ये सू है। और फहशा से मुराद क्या है? वो गुनाह हैं जिनका ताल्लुक अमल के साथ है। एक आदमी ज़ना करता है, शराब पीता है, अमल के साथ ताल्लुक है। तो गोया ये कहा कि यामुरुकुम बिस्सूए वल फहशा, यानी ये शैतान ये तुम्हें जो है वो ज़ुबान से भी गुनाह करवाता है और उसका हुक्म देता है तुम ज़ुबान से भी गुनाह करो और अमल से भी गुनाह करो, बदकारी में मुब्तला हो जाओ, शैतान इसका हुक्म देता है। और दूसरी तफसीर बाद मुफस्सिरीन ने की कि सू से मुराद वो है वो गुनाह जो इंसान छुप कर करता है, और फहशा से मुराद वो गुनाह है जो इंसान ज़ाहिरन लोगों के सामने एलानिया करता है। तो फरमाया शैतान तुम्हें दोनों तरह के गुनाह, छुप कर जो है और एलानिया जो है, दोनों के करने का तुम्हें हुक्म देता है, लिहाजा इससे बचो। और फरमा दिया कि तुम पाकीज़ा और हलाल चीज़ें खाओ और शैतान की इत्तिबा ना करो, यह तो तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाता है। और पाकीज़ा और हलाल चीज़ उसके खाने का फ़ायदा क्या है? हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, आका की खिदमत में हाज़िर हुए, अर्ज़ की अल्लाह के हबीब आप अल्लाह से दुआ कर लीजिए अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना ले। मुस्तजाबुद्दावात किससे कहा जाता है? वो शख्स जो भी दुआ जब हाथ उठाए दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द न करे, कबूल कर दे, यह है मुस्तजाबुद्दावात, कि अल्लाह उसको मुस्तजाबुद्दावात बना दे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और सुनकर फरमाया ए साद अतिब मत आमा का, ए साद तुम अपनी खुराक को पाक बना लो, अपने खाने की चीज़ों को पाकीज़ा बना लो। जब पाकीज़ा बना लोगे फरमाया तकुन मुस्तजाबुद्दावात, तो आप मुस्तजाबुद्दावात बन जाओगे, आपकी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। और आपने आगे इरशाद फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, जब कोई शख्स हराम का एक लुकमा अपने पेट में डालता है 40 दिन तक उसकी नेकी कबूल नहीं होती। हराम का एक लुकमा खाने से, तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, लेकिन फरमाया एक आदमी है वो दुआ कर रहा है और बड़ा गंदा हाल है और सफ़र कर करके वो दुआ कर रहा है, लेकिन आपने फरमाया कि मलबस हुआ हराम माकिलु हराम अन्ना युस्तजाबु लहु दुआ, फरमाया उसकी दुआ कैसे कबूल होगी जिसका खाना हराम, पीना हराम, पहनना हराम, क्या उसकी दुआ कबूल नहीं होगी? तो ये आज कैफियत यही है, हर एक दुआएं करता है, दुआएं करवाते भी हैं, लेकिन वो क्या बात है, असल बात यह है कि आदमी हराम से बचेगा तो फिर दुआएं कबूल होंगी। तो फरमाया एक तो शैतान हुक्म देता है बुराई का, दूसरा बेहयाई का, ज़ुबान से गुनाह करने का, अमल से गुनाह करने का, या ऐलानिया भी गुनाह करने का और छुप कर भी गुनाह करने का, इन सब का हुक्म देता है। और एक और बात वो क्या, अंतकुलु अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम अल्लाह के तरफ उन बातों की निस्बत करो जो तुम जानते नहीं हो। जी तुम ये क्यों कर रहे हो? जी हमारे रब का हमें हुक्म है। अल्लाह ने कब हुक्म दिया? तुम्हें क्या पता अल्लाह का ये हुक्म है? तुम अल्लाह की तरफ झूठी निस्बत कर रहे हो। जब झूठी निस्बत अल्लाह की तरफ करोगे तो फरमाया फिर तुम्हारा ये हाल होगा। तो इसलिए फरमाया शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान के नक्शे कदम से हटो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की तरफ चलो। और जो शख्स शैतान को छोड़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इत्तिबा करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी की इत्तिबा करेगा, उसका आलम क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया और आखिरत की कामरानियाँ और कामयाबियाँ अता करेगा। क्यों? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जब ये अल्लाह का बन जाएगा फिर अल्लाह इसके बन जाएंगे, फिर इसकी नज़रें अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं उठेंगी, फिर इसकी ज़ुबान अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं चलेगी, इसके हाथ अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं उठेंगे, इसके कदम अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं चलेंगे। फिर ये इस तरह हो जाएगा, इसकी नज़रें वही देखेंगे जो इसका रब चाहेगा, इसके कदम उधरी उठेंगे जो इसका रब जिधर चाहेगा, इसके हाथ उधरी बढ़ेंगे जहाँ इसका रब चाहेगा, और अल्लाह जब नहीं चाहेगा जिसका तो उधर इसके हाथ नहीं बढ़ेंगे, इसके कदम नहीं चलेंगे। क्यों? ये अल्लाह का बन जाएगा, अल्लाह की अमान में आ जाएगा, और जब अल्लाह के अमान में आ गया तो फिर यह आदमी कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें नेक अमाल पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.